الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو کتاب ہدایت بنایا ہے، اور جس طرح یہ نزول کے وقت تھی اور اس کا مقصد ہدایت دینا تھا، نزول سے آج تک یہ مقصد پورا کرتی رہی، اور آج سے قیامت تک یہ پوری انسانیت کی رہنما کتاب ہے۔ مگر اللہ کی حکمت ہے کہ اس کے الفاظ کو تو آج تک کوئی نہ بدل سکا، اور الحمد سے والناس تک اپنی اسی حیات میں ہے اور رہے گی۔ مگر ایک امر جو آزمائش ہے ہر دو فریق، اہل حق اور اہل الحاد کے لیے، وہ یہ ہے کہ جس طرح اہل حق اس کی مراد اس کو مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں اہل باطل یا اہل الحاد اس کے الفاظ کو تو مانتے ہیں مگر اس کی تعویل ایسی کرتے ہیں جو ان کے باطل عقائد کی مؤید ہو۔ بس اس نقطے کو آپ نے سمجھ، اسی لیے ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ تفسیر قرآن کیا ہے اور الحاد کیا ہے، اور اس کے بعد نمونے بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آج کے درس میں بھی اس کے دیگر بعد نمونے ہم پیش کریں گے، اور وہ نمونے بڑے ہی آسان ہیں۔ غرض ہماری صرف نصیحت اور ہدایت اور بھلائی کی دعوت ہے۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ قرآن حکیم نے اہل کتاب کو جب خطاب کیا تو ان سے 3 مطالبے کیے۔ یہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی ہے۔ پہلا یہ کہا کہ دیکھو، آمنو بما انزل، جو اللہ نے نازل کیا اس کو مانو، مان لیا۔ پھر فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو برائے فروخت نہ سمجھنا۔ یہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے اللہ کے قرآن میں۔ تو اللہ کی آیات کو برائے فروخت یعنی حق فروشی، اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ اب بعض لوگ جو اس کی آیات میں الحاد کرتے ہیں تو ان کی غرض حق فروشی۔ آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو مکس کر دینا، خلط کر دینا، یہ اہل الحاد کا شیوہ ہے، تاکہ عام لوگ گمراہ ہو سکے۔ عام عوام جو ہے اللہ کے فضل سے اہل علم تو پکڑ لیتے ہیں، ان کی تو فوراً نظر اس پہ چلی جاتی ہے جو ان کی کارروائی ہے، کیا حق اور باطل کو مکس کرنا، خلط کرنا، جسے دجل بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ حق فروشی نہیں کرنی، پہلی بات۔ دوسری بات، حق اور باطل کو مکس اپ نہیں کرنا، دجل نہیں کرنا، خلط نہیں کرنا۔ تیسری بات، تکتم الحق، حق کو چھپانا نہیں۔ تو یہ تینوں باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو منسوب رکھتے ہیں کتاب و سنت کی طرف، اب قادیانیت ہو یا دیگر کوئی گمراہ اور اہل الحاد، تو وہ یہی کرتے ہیں کہ جی مانتے ہیں ہم کتاب کو، مانتے ہیں سنت کو، مگر اس کی مراد کو نہیں مانتے۔ تو اب آج ہم قادیانیت کی بعض الحاد کی آسان سی مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کس غرض سے؟ اولاً ہماری غرض یہ ہے کہ یہ باطل تعویل مرزا صاحب نے کی، یا مرزا صاحب کے جو قادیانیت کے زعماء ہیں ان کی طرف منسوب ہیں وہ چیزیں، اور باحوالہ ہم ذکر کریں گے۔ نمبر 2، اس لیے کہ عام عوام بھی سمجھ جائیں، قادیانیت کے عام لوگ، کہ دیکھو اتنی بڑی تعویل، اور پھر سورۃ فاتحہ میں، پھر سورہ بقرہ کے آغاز میں، تو وہ کچھ عبرت پکڑے۔ اور تیسری غرض ہماری، اپنے جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں
رد فرقے باطلہ کے میدان میں اترے ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھنے اور سمجھانے کا موقع مل جائے۔ تو آئیں ہم اس کی مثال آپ کو دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آگے کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ اب اس کا اردو ترجمہ سبھی فاتحہ پڑھنے والے جانتے ہیں۔ مالک کا معنی مالک ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یوم کا معنی دن ہے، اور الدین کا معنی بدلہ ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ مرزا صاحب نے کیا تعویل کی ہے، پھر آپ سمجھیں کہ وہ اس کی تفسیر سے کتنا دور ہے۔ بس یہی ہماری غرض ہے۔ اب مرزا صاحب اب اعجاز احمدی صفحہ 140 اور روحانی خزائن کی جلد 18 144-45 مالک یوم الدین میں یوم الدین سے مراد مسیح موعود کا زمانہ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ قادیانی اگرچہ مرزے کو نبی مانتے ہیں، مگر اس کو وہ یہ نہیں کہتے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نبی کریم علیہ السلام، یہ نہیں کہتے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ اب عام لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ کوئی عزت کا لقب ہوگا، مگر اس میں بھی دجل ہے۔ اگر اس کا نام لیں کہ مرزا غلام احمد نبی کریم علیہ السلام، تو ساری دنیا نفرت کرنے لگے گی۔ تو مانتے ہیں اس کو نبی، نام اس کا مسیح موعود رکھا ہوا ہے، اور مسیح موعود وہ ہے جو پہلے بھی اس دنیا میں آیا تھا، اور مرزا صاحب آئے نہیں تھے۔ یہ اس نام میں بھی دجل ہے۔ چلیں آگے، اب ہم تفسیر کی بات کر رہے ہیں کہ الحاد قادیانیت کیا ہے، کہ مالک یوم الدین کو انہوں نے کہا کہ یہ مرزا صاحب کا زمانہ ہے، جبکہ قرآن اللہ کی بادشاہیت اور حاکمیت کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ اس دن مالک ہے جس دن دنیا کے مالک بھی ان کی ملکیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ایک آدمی بر صغیر کا مالک ہے، ایک آدمی جزیرہ عرب کا مالک ہے، ایک امریکہ کا مالک ہے، ایک UK کا مالک ہے، تو دنیا میں تو وہ دھوکہ دے سکتا ہے لوگوں کو کہ میرے اتنا اختیار ہے، جیسے آج کل کفر دھوکہ دے رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جو غزہ میں کارروائی ہو رہی ہے، وہ ان کے دھوکے کی ایک مثال ہے۔ مگر اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جن کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جو رحمان ہیں، رحیم ہیں۔ آگے فرمایا جو مالک یوم الدین ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب دنیا میں جتنی بدماشی، سرکشی، عدوان، نافرمانی اور ظلم اور زیادتی صاحب اقتدار کر لیں، آخر انہوں نے اللہ کے سامنے اس کی سزا ضرور پانی ہے، اور اگر نیک کام کیے نیکوکاروں نے تو اس کی جزا پائیں گے۔ یہ ہے بدلے کا دن۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اسی آیت کی اس تفسیر کو آپ سامنے رکھ لیں تو کیا یہ تفسیر صحیح ہے؟ عام آدمی سے میں پوچھتا ہوں، عام انسان سے، کہ اللہ نے اپنی ربوبیت کو بیان کیا کہ جہانوں کو میں پالتا ہوں، پھر اپنی رحمانیت اور رحیمیت کو بیان کیا، پھر کہا کہ میں بدلے کے دن کا مالک ہوں۔ وہ دن وہ ہے جس دن اللہ فرمائیں گے کہ یہ بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کس کی سلطنت ہے، کون آج مالک ہے؟ اور دنیا کے مجازی حکمران مٹی
اور ہڈیاں بننے کے بعد پھر ان کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ پوچھے گا بتاؤ، تو کوئی نہیں بول سکتا. پھر خود ہی اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، صرف اللہ کے لیے جو اکیلا اور قہار ہے. یہ اس دن کا بیان ہے مالک یوم الدین. اور مرزا صاحب اس کو کہہ رہے ہیں میرا زمانہ ہے. مرزا صاحب تو قادیان کے مالک نہیں تھے، پھر ربوہ اس کے مالک نہیں تھے، ان کا تو کوئی ملک ہی نہیں ہے، نہ آج تک ہوا ہے. تو ایسی تفسیر مالک یوم الدین کی سراسر لغو، غلط، باطل تعویل ہے، جس کا ان کو حساب دینا ہے آخرت میں. یہ بھی یاد رکھیں. میں قادیانی مربیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ لا تکتم الحق، حق کو نہ چھپاؤ. اللہ کے لیے حق کو بیچنے والوں کا، حق کو چھپانے والوں کا، اور حق کو خلط کرنے، یہ تین باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. عام عوام نے حق کو بیچنا علماء سو کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ معمولی دنیا کی خاطر وہ اہل باطل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ حق فروش. دوسرا کیا؟ حق کو چھپانا، کہ عام عوام بیچارے دھوکے میں رہیں. اور تیسرا کیا بتایا؟ حق کو خلط کرنا. یہ غلط ہے. اب اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ بدلے کے دن کے مالک ہیں، جس دن نیکوکاروں کو، صالحین کو جزا ملے گی اور بدکاروں اور نافرمانوں کو سزا ملے گی، جس کے بارے میں قرآن نے کہا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا، بلکہ اپنے نفع نقصان کا بھی اس کو خبر نہیں ہوگی، کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی ملک نہیں ہوگی. والملک یومئذ للہ، اس دن سب کی سب اختیارات ایک ذات باری تعالیٰ کے ہو. اب آپ بتائیں کہ یہ الہاد ہے یا نہیں ہے کہ اللہ فرمائیں اپنے بارے میں کہ میں یوم الدین کا مالک ہوں. مرزا صاحب کہیں کہ اس سے مراد میرا زمانہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی سورہ فاتحہ میں دوسرا نمونہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے اسی آیت کے بعد، مالک یوم الدین کے بعد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے باری تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب اس کا سادہ سا ترجمہ سب مسلمان جانتے ہیں، یہی ہے. عام عوام جو زیادہ عربی زبان، تفسیر، ترجمہ اس سے واقف نہیں، اتنا تو وہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں اللہ کی خالص عبودیت اور اللہ سے خالص استعانت کا بیان ہے، مدد مانگنے کا بیان. اب یہ تفسیر ہو گئی. اب الہاد دیکھنے مرزا صاحب کا کیا کہتے ہیں ایجاد مسیح میں، صفحہ 119 اور روحانی خزائن 18 جلد 123 میں. وہ کہتے ہیں کامل جب فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو اسے رب العالمین کی صفات عطا ہوتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اس کی تفسیر ہو رہی ہے. جملہ مسلم مفسرین حضرات، عربی ہوں، اردو والے ہوں، قدیم ہوں، جدید ہوں، نزول قرآن سے آج تک اسی مفہوم کو جانتے ہیں، علماء بھی اور عوام بھی. کیا مفہوم؟ کہ ہم صرف تیری بات کرتے ہیں اے رب، اور اے رب تجھی، اکیلے تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نہ ہم کسی سے استعانت طلب کرتے ہیں، نہ ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں. وہ عبادت مالی ہے، بدنی ہے، جو بھی ہے، تو ذات باری تعالیٰ کے علاوہ
ہر ایک سے ہم عبادت میں برات کا اظہار کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں توحید خالص، اور اس میں غیر اللہ سے برات، جسے برا کہتے ہیں علمی زبان میں، یہ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے ولا، دوستی، تعلق، قوی تعلق اللہ کی ذات سے، کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تو اللہ تعالی کی ذات پہ مکمل اعتماد اور بھروسہ، اور اس کے علاوہ سے مکمل براعت، بیزاری، ہٹ جانا۔ اب رہی مرزا صاحب کی بات، تو وہ عقل، نقل، عربی لغت اور عام مسلمان عوام کے علم کے بھی خلاف، کہ عابد کامل، یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ عابد کامل جب فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کے تعلق کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اسے رب العالمین کی صفات ادا ہوتی ہیں۔ ہاں یہ تفسیر ہے، اس کا قرآن حکیم سے کوئی جوڑ ہے تو تحریف ہی ہوتی ہے یا الحاد ہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے الفاظ کو مانتے ہیں، اللہ کی مراد کو پھینکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی مراد کو خلط ملط کرتے ہیں، اللہ کی مراد کو بیچ دیتے ہیں۔ تینوں باتیں ہیں۔ تو اہل الحاد کا ایک طبقہ جو تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے، وہ حق کو فروخت کرتا ہے۔ مرزا صاحب کا پورا خاندان یہی کر رہا ہے، اور ان کے جو مربی ہیں وہ اس کو چھپاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ خلط ملط کر دیتے ہیں کہ جی ہم دیکھیں نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تمہاری طرح کے مسلمان ہیں۔ تو دیکھو الحاد اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ کھلے کفر سے بھی زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ اس سے عام عوام میں تشویش پیدا ہوتی ہے، اور ان کو اپنے عقیدے کے بارے میں شک پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس آیت میں فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم آپ کو بتا چکے کہ الحاد کا معنی ہے کہ لفظ کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے، اور اسی مثالیں ہم نے آپ کو دونوں آیات میں مرزا صاحب کے اقوال سے دے دی۔ تو اب آگے اللہ فرماتے ہیں لا یخفون علینا، یہ ہم پہ پوشیدہ نہیں۔ پھر اسی بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور یقین کیجئے آپ کہ اہل علم جو حق کو بیچتے نہیں، جو حق کو مکس نہیں کرتے، اور جو حق کو چھپاتے نہیں، بلکہ اہل الحاد کے الحاد کو خوب فاش اور ننگا کر کے بیان کرتے ہیں، تاکہ ایک طرف تو اللہ کی کتاب کا، اس کی مراد کا تحفظ کر سکیں، اور دوسری طرف مسلم عوام اور اس امت کے عوام و خواص کے ایمان کا تحفظ کر سکیں۔ ان کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ان لوگوں سے جہاد کریں گے، اللہ کے ہاں ان کا اجر حضرات صحابہ والا ہوگا۔ اب صحابی تو کوئی نہیں شخص بن سکتا اپنی محنت سے، نبی بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کی۔ جب نبی نہیں تو صحابی کہاں سے پیدا ہوں گے؟ ہاں، آپ حق کی حمایت میں اور اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت سے ثابت شدہ عقائد کے تحفظ میں اگر اپنا علمی کردار آج ادا کریں گے، کل قیامت تک، تو آپ کو ان لوگوں کے اجر کے برابر اجر دیا جائے گا، اور آپ بھی انہی کی صف میں شمار ہوں گے۔
تو یہ ہماری غرض ہے ان چیزوں کو کھول کر بیان کرنے سے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل الحاد کے الحاد کو سمجھ کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس مخلصانہ دعا کو کہ وہ لوگ الحاد سے بعد آ جائیں، نہ آیات کو بیچیں اور نہ ہی حق کو چھپائیں اور نہ ہی حق کو خلط کریں، مگر ہم اپنا کردار ہر حالت میں ادا کرتے رہیں گے اور اللہ سے اس کی توفیق مانگتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔